وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال عز وجل کما ورد فی سورة الدخان حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین وقال عز وجل کما ورد فی سورة القدر انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوت فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ میں سے جن کی نگاہ سے بھی میرے آج کے اس خطاب جمعہ کا اخباری اعلان گزرا ہے، انہوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج ایک تو میرا پہلا اور نمایاں حصہ ہے گفتگو کا، جس کا عنوان ہے رمضان، قرآن اور پاکستان کا باہمی ربط و تعلق، اور دوسرا حصہ ہے موجودہ عالمی حالات، علاقائی حالات اور ملکی حالات کے پیش نظر پاکستان میں اقامت دین یا بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب کے لوازم۔ چونکہ موضوع بہت طویل ہے، میں نے ان موضوعات پر لاہور میں 4 خطبات جمعہ میں بات مکمل کی۔ اب میری کوشش ہے کہ میں اس کا خلاصہ، ظاہر بات ہے اس میں بہت سی چیزیں omit ہو جائیں گی، لیکن خلاصہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جامعیت کے ساتھ اس کا جوہر جو ہے وہ اپنے اس ایک خطاب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جو پہلا حصہ ہے رمضان، قرآن اور پاکستان کا باہمی ربط و تعلق، یہ 3 الفاظ شاید پہلی مرتبہ ہی آپ کے سامنے ایک مرکب کی حیثیت سے تینوں کو جوڑ کر ایک مقام پر رکھنا شاید پہلی مرتبہ آیا۔
اس کا تجزیہ کریں گے تو 3 جوڑے بنیں گے اس میں۔ رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ رمضان اور پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ اور قرآن اور پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ ان میں سے جو سب سے پہلا ہے جزو اول، وہ اظہر من الشمس ہے۔ اس پر گفتگویں آپ نے دوران رمضان مبارک بھی سنی ہوں گی، جمعوں کے مواعظ میں، خطبات میں، اخبارات میں مضامین چھپتے رہتے ہیں۔ یہ بات کہ یہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس ماہ مبارک کی بھی ایک خاص شب ہے جس کو قرآن مجید میں 2 ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر، یہ لفظ تو بہت سے لوگوں کے علم میں ہے، بلکہ اکثریت کے لوگوں کے علم میں ہے۔ لیلہ مبارکہ، یہ بات جو حضرات بھی میری جو بھی قرآنی سوچ ہے اس سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ میرے نزدیک یہ ایک اہم اصول ہے قرآن مجید کے فہم کا، کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں، اور ان دونوں کے تقابلی مطالعے سے ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ آپ سوچیں گے، اس پر تدبر کریں گے تو جو کچھ حاصل ہوگا اس پر مستزاد مزید کچھ اس کے نکات علمی، معرفت کے، حکمت کے ملے گے، جبکہ ان دونوں کا مقابلہ کیا جائے، تقابلی مطالعہ۔ تو 2 جگہ پر، ایک جگہ اسے لیلۃ القدر کہا ہے اور ایک جگہ لیلہ مبارکہ کہا ہے۔ میں نے وہی آیات آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا اس ماہ مبارک میں جو اب اختتام کے قریب ہی ہے، یہ گویا کہ ہر مسلمان نے بار بار سنی ہے۔ رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت، ہدایت تامہ، ہدایت کاملہ، آخری ہدایت، نوع انسان را پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین۔ لیکن یہ کہ جو 2 میں نے مقامات بتائے ہیں کہ جن میں اس ماہ مبارک کی بھی ایک رات کو معین طور پر 2 جگہ پر بیان کیا گیا۔ حامیم جو سلسلہ سور ہے قرآن مجید میں، ان میں سورۃ الدخان بھی ہے۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی کہ جو بالکل واضح ہے، خود واضح ہے اور ہر شے کو واضح کر دیتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب میں۔ انا کنا منذرین، اور ہم انذار کرنے والے ہیں، خبردار کر دینے والے ہیں، اتمام حجت کر دینے والے ہیں کہ قیامت کے دن محاسبہ اخروی کے وقت لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں وارن نہیں کیا گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ جو آیت ہے اس پر توجہ آج خاص طور پر مرکوز کیجئے، گفتگو بعد میں ہوگی۔ اس رات میں تمام پختہ امور اور ان سے متعلق احکام ایشو ہو جاتے ہیں۔ کل امر حکیم، حکیم اس کے 2 ترجمے ہیں، حکمت بھرا، قرآن حکیم، حکمت بھرا قرآن جس میں حکمت ہے، اور حکیم کے معنی پختہ، مضبوط، اسی سے لفظ استحکام بنا ہے، مادہ وہی ہے، ہا کاف میم، استحکام، جس پر میری کتاب بھی ہے استحکام پاکستان، کوئی شے مستحکم ہو جائے، پختہ ہو جائے، فائنل۔ تو کل امر حکیم، ہر وہ معاملات کی جو پختہ ہے اور حکمت بھرا ہے۔
یفرق فیہا، اب میں نے اس آیت کے الفاظ کی ترتیب بدل دی. فیہا یفرق کل امر حکیم، کل امر حکیم یفرق فیہا، تمام پختہ معاملات، اہم معاملات، مستحکم معاملات، طے شدہ فیصلے اس رات کو، اب میں نے ترجمہ کیا، ایشو کر دیے جاتے. فرق کے معنی کیا ہے؟ جدا کر دینا. ایگزیکٹلی یہی لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، آرڈرز ایشو ہو گئے. اس سے پہلے ابھی غور و فکر میں تھے، فائل میں تھے، سوچ بچار جاری تھا، کوئی گفتگو تھی، کوئی کسی کا نوٹ تھا، کوئی کسی پہ شاید کسی کا نوٹ آف ڈسنٹ آ گیا ہو، لیکن یہ کہ فائنل ہوا، اب ایشو ہو گیا. فرق کے معنی ہے علیحدہ کر دینا، جدا کر دینا. فیہا یفرق کل امر حکیم، تو اس آیت کے لفظی معنی واضح ہو گئے. اس پہ اصل گفتگو بعد میں ہوگی. امرم من عندنا، اب زیادہ اس کے اوپر زور دینے کے لیے ایک حکم کے طور پر ہماری جانب سے. ایشو جب بھی کوئی حکم ہوتا تھا آن بہاف آف ہز میجسٹیز گورنمنٹ، میں یہ آرڈر ایشو کر رہا ہوں، یا فلاں کی طرف سے آن بہاف آف دی وائس رائے، آن بہاف آف دی گورنر. تو حکم جب ایشو ہوتا ہے کسی کے بہاف پر، کسی کے حکم سے، کسی کی جو بھی آخری جو ڈیسائیڈنگ اتھارٹی ہے، امرم من عندنا، وہ حکم، وہ فیصلہ ہمارے پاس سے ایشو ہوتا ہے، ہماری پرمیشن سے ایشو ہوتا ہے. اس لیے کہ پرمیشن کا لفظ آیا ہے دوسری صورت میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر. وہاں صرف من کل امر آیا، یہاں کل امر حکیم، امر کے ساتھ ایک اضافہ ہو گیا. پختہ حکم، معین حکم، واضح شکل میں، جس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ رہ گئی ہو، جس میں کوئی اشتباہ نہ ہو، جس میں اب کوئی قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے، کسی اختلاف کا کوئی امکان نہیں ہے. It's decided finally and issued. تو یہ ہے اذن رب سے. امرم من عندنا انا کنا مرسلین، یہ حکم ہوتے ہیں ہماری جانب سے، ہمارے اذن سے، ہماری اتھارٹی سے، اور ہم ہی ہیں بھیجنے والے. رحمتم من ربک، اللہ کا ہر حکم آپ کے رب کی رحمت پر مبنی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو ناگوار ہو، کسی کو وقتی طور پر اس سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، کسی قوم کو ہلاک کر دیا گیا، وہ بھی امر رب سے کیا گیا، انہیں تو بہت تکلیف پہنچی ہوگی. لیکن یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے کسی کے جسم میں سے اگر ہاتھ پہ گینگرین ہو جائے تو پورا جسم کو بچانے کے لیے ہاتھ کو ایمپیوٹیٹ کر دیتے، کاٹ دیتے. یہ بھی رحمت ہے، پورے جسم کو بچانے کے لیے جو گلا سڑا عضو ہے اس کو کاٹ دیجیے. تو پوری نوع انسانی کی مصلحت کے لیے اللہ تعالیٰ اس گلے سڑے مواد کو ختم کرتا رہا ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، ہر فیصلہ اس کی رحمت پر مبنی ہے. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے، مالک ہے، آقا ہے آسمانوں کا، زمین کا. یہ الفاظ بھی نوٹ کیجئے، یہ بھی میری آج کی گفتگو سے متعلق ہے. قرآن مجید کائنات، کون و مکان، یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا. یہ الفاظ جو ہیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا عربوں کی سمجھ میں نہ آتے، یہ زمان و مکان کس بلا کا نام لے رہے ہیں، کیا یہ کمپلیکس ہے. لیکن جن چیزوں کو ہم اب تعبیر کرتے ہیں زمان و مکان، سلسلہ وجود، قرآن میں اس کے لیے سادہ اصطلاح ہے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے، بس، تاکہ وہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے. آج بھی ہر دیہاتی کی سمجھ میں آ جائے گا، اس وقت ہر بدو کی سمجھ میں بھی آ گیا. کل کون و مکان، کل کون و مکان کا مالک ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. یہ 7 آیات ہیں سورہ دخان کی ابتدائی. پھر میں نے تلاوت کی تھی سورۃ القدر کی، وہ 5 آیات ہیں.
جو مضمون یہاں 7 میں آیا ہے وہ وہاں 5 میں آیا ہے، لیکن یہاں کی 2 آیتیں ابتدائی جو ہیں وہ قسم پر مبنی ہے، حامیم حروف مقطعات والکتاب المبین، باقی اصل مضمون وہی 5 آیات ہیں۔ یہاں کیا تھا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اب اسی رات کو وہاں تعبیر کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب قدر کے بھی 2 معنی ہیں، ویلیویبل، قابل قدر، قدر ویلیو، یہ رات بڑی قیمتی بھی ہے اور قدر ہی سے تقدیر بنا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اندازہ کرنا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، قدر۔ تو یہ لیلۃ القدر ہے، بہت قیمتی بھی ہے اور اس میں تقدیری فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ آئندہ سال میں کیا ہونا ہے اس سے متعلق سارے احکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور وہ فرشتے پھر اس کو لے کر اترتے ہیں۔ اس کا ذکر لیلۃ القدر میں ہے، یہاں نہیں ہے، سورۃ القدر میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ کل امر کے الفاظ تو ان دونوں مقامات پر کامن ہو گئے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ جب ایشو ہونا ہے وہ یفرق ہے، حکم ایشو ہو گئے، اب اس کی ایگزیکیوشن ہے۔ ایگزیکیوشن کون کرے گا؟ کون ہے اس کائناتی حکومت کے کارندے، اس کی بیوروکریسی، اس کی سول سروس کون ہے؟ ملائکہ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بہرحال چونکہ ان آیات کا درس اس وقت مقصود نہیں تھا، جو میرا مضمون ہے اس کے حوالے سے جو اہم نکات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیے۔ اب یہ جو تعلق ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اس کے تقاضے کیا ہیں، کیوں اس میں روزے فرض کیے گئے؟ اس لیے کہ قرآن اگرچہ اپنی جگہ پر تو ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنے کی شرط تقویٰ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے شروع میں کہہ دیا ھدی للمتقین۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو پورا قرآن یاد ہے، حافظ ہے، لیکن اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بدترین انسان ہے۔ کیوں؟ کہ تقویٰ نہیں۔ جیسے ٹیپ کے اوپر قرآن ہے، ایسے ہی اس کے دماغ میں کوئی ٹیپ ہے، اس پر قرآن ہے، اللہ اس کی سیرت و کردار کا کوئی تعلق نہیں۔ بڑا مفسر ہے، بڑی تفسیر کر رہا ہے، بڑے درس دے رہا ہے، بہت ہی مفکر بن گیا ہے، تقویٰ نہیں ہے تو خود اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 4 پائے برو کتابیں چند، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسے گدھے کے اوپر بہت اعلیٰ کتابوں کا گٹھڑ باندھ کر رکھ دیا جائے، اسے اس سے کیا فائدہ؟ ایسے ہی وہ قوم ہوتی ہے کہ جس کو اللہ اپنی کتاب کا حامل بناتا ہے اور پھر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ ہو تو حق ادا کرے نا۔ یہ ربط و تعلق ہے۔ فی نفسہ ہی اپنے مقام پر یہ کیا ہے؟ ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے ہدایت کافی، ہدایت تامہ، ہدایت کاملہ، لیکن استفادہ کرنے کے لیے شرط تقویٰ، ھدی للمتقین۔ تقویٰ مقصود ہے روزے کا۔ اب یہ ہے وہ ٹرائنگل جو یہاں مکمل ہوتی ہے۔ قرآن نازل کیا گیا رمضان میں، رمضان میں روزے فرض کیے گئے، دن میں روزہ رکھو، کوئی رتی ماشا تولا کوئی تقویٰ تمہیں حاصل ہو گیا ہے تو وہ لے کر رات کو کھڑے ہو جاؤ۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ 2 پروگرام بالکل پیرلل ہیں، متوازی ہیں، ہم وزن ہیں، اور اس سے ظاہر بات ہے کہ وہ 1 گھنٹے کی تراویح سے وہ بات پوری نہیں ہوتی، نہ یہ پتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ایک ورزش ہے جو ہو گئی ہے،
جو افطار میں بہت کچھ کھا پی لیا تھا وہ اٹھک بیٹھک سے اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، چستی آ جاتی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کیا ہے؟ نہ پتا کہ کیا پڑھا گیا، نہ اس کا کوئی نزول ہوا، اور نزول ہو بھی جاتا تو کیا تھا، وہ روزہ جو تھا وہ روزہ تھا ہی نہیں جو رکھا تھا، اس میں کاروبار میں سود کرتے رہے اسی روزے کی حالت میں، وہ روزہ کہاں تھا، وہ تو فاقہ تھا۔ کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور آج کل کے روزوں میں تو بھوک بھی نہیں تھی۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ میں حقیقت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، حقیقی روزہ رکھا گیا تو کچھ نہ کچھ تقویٰ ملے گا، ظرف کے مطابق دیتے ہیں بعدہ ظرف قدح خار دیکھ کر، اپنا ظرف کتنا کچھ تقویٰ پہلے ہے اس میں کتنا اضافہ ہو گیا، اس کو لے کر اب کھڑے ہو جاؤ۔ قیام اللیل، اور قیام اللیل کا اطلاق از روئے قرآن کم سے کم تہائی شب پر ہوگا۔ تراویح کا لفظ تو نہ قرآن میں آیا ہے نہ غالباً حدیث میں آیا ہے، جہاں تک میرا علم ہے۔ یہ نظام جو ہے حضرت عمر نے امت کی بہبود کے لیے کہ جو لوگ نہیں پوری رات یا آدھی رات یا تہائی رات نہیں جاگ سکتے، دن بھر شدید مشقت کی ہے، بمشکل اپنے بچوں کے لیے روٹی کمائی ہے، کسی چلائی ہے یا کچھ اور کیا ہے، چلو ان کو بالکل محروم تو نہ رہیں، 1 گھنٹے کے اندر ہی کھڑے ہو جائیں، کچھ تو سن لیں، کچھ تو انوار جذب ہو ہی جائیں گے۔ یہ حضرت عمر کا اجتہاد ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ورنہ قرآن مجید میں قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اگر تو وہ اصول درست ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن تو ایک اس کا حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا، آدھی شب یا اس میں سے کچھ کم کر دو تو تہائی رہ گئی، یا کچھ زائد کر دو تو 2/3 ہو گئی، اور اسی کی توثیق ہو گئی اسی سورہ مزمل کی آخری آیت میں، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے نبی، آپ کا رب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے کچھ ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں رات کو، 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات۔ اب مضمون مؤکد ہو گیا، 2 جگہ آ گیا کہ نہیں؟ اس سے کم پر قیام اللیل کا اطلاق نہیں۔ بہرحال یہ مضمون میں یہیں چھوڑ رہا ہوں، اس کا تھوڑا سا تذکرہ بعد میں ہو جائے گا۔ پہلی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نص صریح سے قرآن کا اور رمضان کا تعلق تو واضح ہو گیا۔ اب آئیے کہ رمضان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ وہ تعلق کیا ہے؟ پاکستان بھی نازل ہوا ہے اسی ماہ مبارک میں اور اسی شب قدر میں، اسی لیلہ مبارکہ میں۔ اتفاقی تو نہیں یہ بات، اس کائنات میں کوئی شے اتفاقی ہوتی نہیں، اللہ کے اذن سے، اللہ کی پلاننگ سے، اللہ کے فیصلے سے۔ تو یہ معاملہ بھی آپ یہ نہ سمجھیے ذرا کہ پنکھا میرا بھی ایک چلا دیجئے یا پچھلا یا اگلا، تو جو بھی ہوا ہے وہ اذن رب سے، حکمت رب کے تحت، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس کے حوالے سے سمجھیے آپ، ذرا میں نے تجزیہ کیا ہے، پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ نزول کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، شاید سوچ رہے ہیں آپ نزول پاکستان کہاں سے نازل ہو گیا، تو زمین کے اندر پہلے سے تھا، وہ زمین میں کوئی نئی حدیں بن گئی ہیں، نزول کیسے ہو گیا؟ قرآن مجید میں نزول کا لفظ جو ہے وہ صرف قرآن اور وحی کے لیے نہیں آیا ہے، ہلکا کیجیے، اور یہ سارے پنکھے چلا کے دو ہیں، بس پچھلا چلا دیں، یہ پھر بند کر دیں۔ دیکھیے، نیند کو بھی کہا گیا ہم نے نازل کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157، جب مسلمانوں پر وہ بڑا سخت وقت آ گیا غزوہ احد میں، بہت سخت وقت، اس وقت اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کا سکون نازل کیا نیند کی شکل میں۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا،
یہ اونگ یا نیند نازل کی گئی ہے. اور پھر ہمارے ساتھیوں کو تو ازبر ہوگی وہ آیت وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہا ہم نے اتارا ہے. اس حوالے سے سمجھیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں تو میں نے اس کی جسٹیفیکیشن دی ہے. قرآن نازل ہوا، پاکستان بھی نازل ہوا. کب نازل ہوا؟ 12 مہینوں کا سردار مہینہ سید الاشہر رمضان. ہفتے کے دنوں میں سید الایام جمعہ، سیدۃ اللیال راتوں کی ملکہ لیلۃ القدر لیلہ مبارکہ. اور یہ تینوں چیزیں جمع کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. جمعۃ الوداع تھا جس کی شب وہ تھی 27ویں. یہ بھی قران السعدین کوئی ہر سال تو نہیں ہوتا. جمعۃ الوداع تو گزر چکا یا آج ہے، اور شب قدر جو ہے 27ویں اگر ہے تو گزر چکی. لازم نہیں ہے کہ وہ 27ویں شب اور جمعے کا دن یہ ٹیلی کر جائے، لیکن یہ کہ قیام پاکستان میں ماہ مبارک رمضان سید الاشہر سید الایام جمعہ، اور جمعہ بھی جمعۃ الوداع، اور راتوں کی ملکہ سیدۃ اللیال. اور یہ قران السعدین ہی نہیں، 3 قران جمع ہو گئے. قران 3 چیزوں کا، اور وہ ہے پاکستان کے نزول کی شب اور اس کا دن. اب یہاں میں تھوڑی سی بات واضح کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم اس دنیا میں چلتی ہے اور اس کے جو منصوبے بنتے ہیں، ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہوتا ہے اور ایک شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم ہے اللہ کا ایک دن، اور وہ 1000 برس کا ہے ہمارے حساب سے. بڑی نص صریح ہے. سورہ حج میں فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تیرے رب کے نزدیک ایک دن ان 1000 سالوں پر مشتمل ہے جو تمہاری گنتی کے ہیں. ہماری گنتی کے 1000 سال، اللہ کا ایک دن. ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. اس 1000 سال کی ایک پلاننگ ہوتی ہے یومیہ. اللہ کا یومیہ بجٹ وہ 1000 سال کا. اس پر نص سورہ سجدہ کی آیت یدبر الامر من السماء الى الارض. اب نوٹ کیجئے تنزل الملائکۃ والروح یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. ایک یومیہ جو اللہ کا جو بھی منصوبہ ہے وہ ہمارے حساب سے 1000 برس کا منصوبہ ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 2000 سال کا فصل ہے. 2 دن عمر ہے سابقہ امت مسلمہ. اللہ کے 2 دن. ہماری عمر 1000 سال پورا ہوا تھا الف اول. تو سب سے بڑا فتنہ اسی بر عظیم پاک و ہند میں اٹھا تھا، ہندوستان میں اکبر اعظم کے ذریعے، کہ الف ثانی جو ہے وہ اب نئے دین کے لیے ہوگا، وہ دین اکبری، دین الہی ہوگا. اللہ کا ایک دن تو پورا ہو گیا، لیکن اس کا مقابلہ کرنے والا جو مجدد اعظم اللہ نے جس کو کھڑا کیا، اس کا نام ہی اب مجدد الف ثانی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ منصوبے 1000 برس کے ہوتے ہمارے حساب سے. یہ تو ہو گئی ایک گریٹر پلاننگ 1000 ایئرس کی. یہ اب دیکھنے والوں کا کام ہے، تاریخ کے بٹوین دی لائنز پڑھے، قرآن کی حکمت اور احادیث نبویہ کی روشنی سے بصیرت حاصل کرتے ہوئے پھر تاریخ کا تجزیہ کرے. لیکن تھوڑا سا ایمان اور یقین ہو قرآن پر اور احادیث پر، تب ہوگا.
ورنہ ان چیزوں کو یوں ہی کوئی بات نہیں، کوئی اہم بات نہیں ہے، کوئی اس سے کوئی فقہی حکم تو نہیں نکل رہا، ٹھیک ہے، کیپ دم اسائڈ، بڑی آسانی سے ہو سکتا۔ فقہی حکم تو کوئی نہیں نکلتا، نہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہے، نہ اس سے نکلتا ہے کہ تدبیر الامر جو ہے اللہ کی وہ 1000 سال کی ہوتی ہے۔ اس سے تو کوئی فقہی حکم تو مستنبط نہیں ہو رہا۔ اور جو احادیث ہیں ان سے بھی، جو اس سے متعلق احادیث، بہرحال اس کو چھوڑیے اس وقت۔ لیکن ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے ہمارے حساب سے سالانہ، وہ ہے کہ جو لیلۃ القدر میں ہوتی ہے۔ اب اس 1000 سالہ منصوبے کا کتنا حصہ اس انسانوں کے ایک سال میں پورا ہونا ہے؟ یہ سالانہ بجٹ سیشن ہے لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ، اس سال کے لیے تمام اہم احکام کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اسی حوالے سے ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ ہماری تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے قیام پاکستان سے ٹھیک 1 سال پہلے رمضان مبارک میں جو وہ سلہٹ میں گزارا کرتے تھے، ہر سال رمضان مبارک ان کا سلہٹ میں ہوتا تھا، وہاں ان کے معتقدین کا بہت بڑا حلقہ تھا، وہ بلاتے تھے وہاں پر، وہ گویا کہ ایک طرح کی ان کی روحانی تربیت گاہ 1 مہینے کی رمضان مبارک میں ہوتی تھی، اور ان کے جو بھی خلفاء وغیرہ تھے سلسلہ تصوف کے، وہ سب ہندوستان کے کونے کونے سے پھر رمضان مبارک کے لیے وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ جیسے بعد میں اسی قسم کی ایک بہار جو ہے، وہ جب تک کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مدینہ منتقل نہیں ہوئے تو سہارنپور کی جو ان کی خانقاہ ہے اس میں یہی کیفیت ہوتی تھی رمضان مبارک۔ تو 1 سال پہلے بتا دیا تھا اپنے معتقدین کو کہ ملأ اعلیٰ، ملأ اعلیٰ سے مراد کیا ہے؟ فرشتوں کا وہ طبقہ جو سب سے اونچا ہے اور جو اللہ کے قریب ترین ہے۔ ظاہر بات ہے جب کوئی حکم ایشو ہوتا ہے تو پہلے انہی کو دیا جاتا ہے نا۔ ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو گیا ہے، بہت اہم بات ہے۔ اس کے بعد بھی 1 سال تک وہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، اور چنانچہ ان کے ایک معتقد نے وہی سوال کر لیا، پھر حضرت اب ہماری پالیسی جو ہے اس پر کوئی نظر ثانی ہونی چاہیے۔ فرمایا نہیں، وہ تکوینی امور ہیں، ہم تکوینیات کے پابند نہیں ہیں، ہم تشریعیات کے پابند ہیں۔ اب اس جملے کی بھی میں نے وضاحت کی ہے اپنے ایک خطبے میں، لیکن اگر اس کی وضاحت یہاں کرنے لگوں گا میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، غلط نہیں سمجھتا اس بات کو، لیکن اب یہ 2 اصطلاحات ہیں بڑی ثقیل، تکوینیات و تشریعیات، اب ان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ وہ کسی عالم نے بات کی ہوگی، عالم ہی جواب دے رہا ہے، انہوں نے تو سمجھ لیا کہ کیا بات کہی گئی ہے، لیکن میں اس کو اس مفہوم کے اعتبار سے صحیح سمجھتے ہوئے بھی اس وقت نہیں بیان کروں گا، وہ میرے جمعوں کے دوسرے خطبے جو رمضان مبارک میں لاہور میں ہوئے ہیں ان کے کیسٹس میں موجود ہیں۔ تو پہلا حصہ ثابت ہوا رمضان، قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیلہ مبارکہ بھی نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، سب کو معلوم۔ رمضان اور پاکستان بھی نازل ہوا، چلیے وہ لفظ آپ کو پسند نہ ہو تو قائم ہوا، اس کا اعلان ہوا، جو بھی ہوا، وہ بھی لیلۃ القدر، جمعۃ الوداع، شب جمعہ اور رمضان مبارک۔ اب تیسرا حصہ لیجئے، قرآن اور پاکستان کا بھی کوئی تعلق ہے، یہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں ذرا آج اچھی طرح اجاگر کروں، بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک تعلق ہے اس 1000 سالہ تدبیر کے ساتھ، وہ تدبیر کیا تھی؟ قرآن مجید کے جو دور نبوی اور دور صحابہ میں اہم ترین شے تھا صحابہ کرام کے نزدیک، رفتہ رفتہ وہ امت مسلمہ کے ذہن سے، شعور سے پس منظر میں چلا گیا۔ زیادہ توجہات احادیث پر ہوئیں، اس لیے کہ احادیث سے احکام زیادہ نکلتے ہیں۔ قرآن میں تو نماز قائم کرو، یہ فرض کیجئے کہ 20 جگہ آ گیا ہو یا 70 جگہ آ گیا ہو، کیسے قائم کرو یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو پھر حدیث سے ہے، تو سارا زور تو اب ہوا نا کہ حدیث کو سمجھو، اور حدیث سے آگے آ گئی فقہ،
اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے تو اب فقہ سب سے اہم شے ہے، مقدمات کے فیصلے کرنے ہیں، معاملات طے کرنے ہیں۔ تو کچھ تو فطری اسباب تھے جس سے قرآن پس منظر میں چلا گیا، حدیث آگے، فقہ آگے۔